نمبر 24 مرض الموت میں مطلقہ عورت کی توریث۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے انقضاء عدت یعنی عدت پوری ہونے کے باوجود اس کو وراثت میں حصہ عطا فرمایا۔ روایت ہے کہ قاضی شریح نے اس شخص سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا جس نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں لکھا کہ اگر عورت وفات کے وقت عدت میں ہے تو اس کو وراثت میں حصہ دے دو، اور اگر عدت ختم ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہاں دونوں عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کا ایک امر پر اتفاق ہے کہ مرض الموت میں طلاق زوجیت کو زائل نہیں کرتی جو موجب وراثت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے انقضاء عدت کو حد مقرر فرمایا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمایا، اور فرمایا اس صورت میں مطلقہ عورت اپنے شوہر کی وارث ہوگی، خواہ وہ شوہر کی وفات کے وقت عدت میں ہو یا عدت ختم ہو چکی ہو۔ اس مسئلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے اور اس فیصلے کا اصل سبب شوہر کے ساتھ اس کے قصد کے برخلاف معاملہ کرنا ہے، کیونکہ وہ مرض الموت میں بیوی کو طلاق دے کر اس کو وراثت میں حصہ دار بنانے سے فرار اختیار کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 25 مطلقہ کی توریث بشرطے کی عدت ختم نہ ہوئی ہو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مطلقہ کی عدت ختم ہونے سے پہلے زوجین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو زوجین میں جو زندہ ہو میت کا وارث ہوگا۔ طول عدت توریث سے مانع نہ ہوگی، اس طور پہ کہ ایک دو حیض آئے پھر حیض کا آنا رک جائے۔ چنانچہ حبان بن منقذ نے اپنی بیوی کو صحت کی حالت میں طلاق دے دی۔ اس وقت وہ بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی، اس کو 17 ماہ تک حیض نہ آیا کیونکہ رضاعت حیض سے مانع ہوا کرتی ہے۔ پھر حبان بیمار پڑے جبکہ طلاق پر 7 یا 8 ماہ گزر چکے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تمہاری مطلقہ بیوی تمہاری وارث ہوگی۔ انہوں نے کہا مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ ان کو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اٹھا کے لایا گیا۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی مطلقہ بیوی سے متعلق دریافت کیا۔ اس وقت آپ کے پاس علی بن ابی طالب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کی بیوی وراثت میں حقدار ہوگی، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو یہ وراثت میں حقدار ہوگا، کیونکہ یہ خاتون حیض سے مایوس نہیں ہے اور نہ کنواری ہے کہ حیض نہ آتا ہو، اور پھر یہ حیض کی عدت میں تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ سن کر حبان گھر آئے اور اپنی بیٹی کو اس سے لے لیا۔ جب رضاعت ختم ہو گئی اور تو اس نے عدت وفات گزاری اور اپنے شوہر حبان بن منقذ کی وارث بنی۔ نمبر 26 حمیل کی توریث۔ جب کوئی کافر خاتون جنگی قیدی قرار پائے اور اپنے گود میں کوئی بچہ اٹھائے ہوئے ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ اسی کا بچہ ہے تو اس کے اس دعوے کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نہ وہ بچہ اس کا وارث ہوگا جب تک کہ وہ اس دعوے میں دلیل پیش نہ کر دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی، تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اللہ کے مال میں بغیر ثبوت کے کسی کو وارث نہیں بنائیں گے، اور فرمایا حمیل بغیر بینہ کے وارث نہیں ہوگا۔ قصاص، حدود، جنایات اور تعزیر وغیرہ مسائل قضاء سے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بعض فقہی اجتہادات ہیں، اور اس طرح آپ نے اپنے اجتہادات کے ذریعے سے اسلامی فقہی مدارس کو ترقی دی۔ آپ کے اجتہادات وسعت اطلاع، غزارت علم، فہم کی گہرائی اور مقاصد شریعت کے استیعاب پر دلالت کرتی ہے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کے اعمال کے ذریعے سے امت کو دین کی نصرت اور اعزاز کے طویل سفر میں رہنمائی ملتی ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ جو چوتھی فصل ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔